نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 19ویں پارے کا 18واں رکوع پڑھیں گے۔ سورہ نمل کا تیسرا رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، ملکہ سبا نے کہا، اس کا نام بلقیس تھا، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں۔ ملا کا لفظ بارہا آپ کے سامنے آیا۔ فرعون کے وزراء کابینہ کے لیے بھی یہی لفظ بولا گیا۔ مراد وہ بادشاہ، وزراء، آیان سلطنت، وہ وڈیرے بڑے لوگ تھے۔ بعض کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد 313 تھی، اور ان میں سے ہر ایک کے پیچھے 10 ہزار یا اس سے بھی کم و بیش تعداد لکھی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے۔ تو گویا کہ یہ ایک قسم کے جیسے ہمارے ہاں اراکین پارلیمنٹ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پورا حلقہ ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ تھے۔ اس نے کہا افتونی فی امری، مجھے فتویٰ دیجئے، مجھے میری رہنمائی کیجئے، مجھے مشورہ دیجئے، فی امری، میرے اس معاملے میں۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے سردارو، اے وزیروں اور مشیروں، افتونی، یہ جو ہے وہ فتویٰ سے ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں کسی کی رہنمائی کرنا، جیسے یہ فتویٰ مفتیان کرام دیتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، ما کنت قاطعۃ امرا، تم لوگ جانتے ہو کہ میں کسی بھی معاملے کا حتمی فیصلہ کرنے والی نہیں، حتمی فیصلہ میں کسی معاملے کا نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو جاؤ، تم سے مشورہ نہ کر لوں، تمہارے ساتھ بات نہ کر لوں۔ قالوا نحن اولو قوہ واولو بأس شدید، اس کے جو درباری تھے، وزیر اور مشیر تھے، انہوں نے کہا نحن اولو قوہ، ہم بڑی قوت والے ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت لڑائی والے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو آج کے دور میں بھی ہر آدمی کہتا ہے کہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے بھی کہی کہ نحن اولو قوہ، ہم بڑی قوت والے ہیں۔ اعتماد میں لیا جب ملکہ سبا نے، بلقیس نے، تو انہوں نے کہا نحن اولو قوہ، ہم قوت والے ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت لڑائی والے ہیں۔ یہ بات تو ہماری طرف سے، ہم ہر قربانی دینے کے لیے، ہر طرح کا ساتھ دینے کے لیے، ہر طرح کی لڑائی لڑنے کے لیے، ہر طرح سے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں۔ لیکن والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ سوچ لیجئے، آپ غور کر لیجئے، ماذا تأمرین، آپ کس چیز کا حکم دیتی ہیں۔ آپ ہمیں جس چیز کا حکم دیں گی ہم اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے۔ قالت، ملکہ سبا نے کہا، بلقیس نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریہ، ان الملوک، بے شک بادشاہ، اذا دخلوا قریہ، جب وہ کسی قریہ، کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، افسدوها، اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ یعنی بادشاہ جب لڑائی کے ارادے سے یا انتقام لینے کے ارادے سے اور فتح کرنے کے ارادے سے کسی جگہ آتے ہیں تو افسدوها، وہاں پر بہت زیادہ تباہی برپا کر دیتے ہیں، فساد مچا دیتے ہیں۔ وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ یہ ضابطہ سامنے رکھیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تشریف لے جا رہے ہیں جس شہر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جس شہر والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی اور سواری کے پالان کے ساتھ لگ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازلی دشمنوں کے لیے، ان ظالموں اور بدبختوں کے لیے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں کسی سے کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ فرمایا کہ
جو شخص اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا فہو آمن، وہ امن میں چلا گیا. جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا وہ اس نے امن پا لیا. جو اپنے گھر میں رہ گیا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن پانے والا ہے. تو دو جہاں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر آئے، لیکن ایسی فتح کہ اس فتح کی نظیر اس کائنات کی ساری انسانیت اور سارے کے سارے لوگ پیش کرنے سے قاصر ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ یوں ہی کرتے ہیں، انہیں یوں ہی کرنا چاہیے. اب آگے ملکہ سبا نے کیا کہا؟ فَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں. ہدیہ بھیجتی ہوں کے بارے میں کیا ہدیہ بھیجتی ہے اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. تو بعض کتب تفاسیر میں یہ جو اسرائیلی روایات ہوتی ہیں بہت زیادہ جو جزیات اور تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں یہ عموماً اسرائیلی روایات ہوتی ہیں. اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ضابطہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ کوئی حجت نہیں ہوتی. اگر وہ اسرائیلی روایات قرآن و حدیث کے موافق ہیں تو وہ قابل قبول ہیں، اگر قرآن و حدیث سے متصادم ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو لکھا ہے کہ وہ جو لوگ آئے ان کے ساتھ 1000 غلام تھے، 1000 باندیاں تھیں، اور ان کے پاس بہت سا مال و دولت اور سونے کی اینٹیں اور اس طرح کی چیزیں لے کر آئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا جواب کیا دیا؟ تو کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ہدیہ بھیجتی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور دیکھتی ہوں کہ کیا جواب لے کر آتے ہیں، کیا رسپانس آتا ہے. المرسلون بھیجے ہوئے جو قاصد ہیں وہ جواب کیا لے کر آتے ہیں. جب وہ آئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور تک ان کے داخلے کا جو راستہ تھا اس راستے کو ہی سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا دیا، اور دونوں اطراف میں ایسی ایسی اللہ رب العزت کی مخلوقات کھڑی کی کہ وہ اس سونے چاندی کو دیکھ کر، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر، استقبال اور پروٹوکول والا انداز اور ماحول دیکھ کر ایسے شرمندہ ہوئے. بعد نے لکھا ہے کہ جو اینٹیں وغیرہ جو چیزیں لائے تھے وہ راستے میں پھینکتے ہوئے چلے آئے. تو بہرحال جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو وہ بہت ہی شرمندہ اور نادم سے آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم مال کے ذریعے سے میری معاونت کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے، بہت بڑھ کر ہے. مما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا کیا. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ اپنے ہدایہ کے ساتھ، اپنی یہ جو تمہارے ہدیے اور تحفے ہیں ان کے ساتھ تم خوش ہو، ان کے ساتھ تم خوش ہو رہے ہو. یعنی تمہاری نظر میں یہی سب کچھ ہے، ہماری نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا انداز ہے، یہ انداز ہر ایمان والے کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سونا چاندی، ہدیے، تحفے، چیزیں، نقشے، یہ سب کا سب عارضی اور بے معنی ہوتا ہے. اصل اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی عزت، اصل اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے. ارجع الیہم، لوٹ جاؤ، ارجع الیہم، ان کے پاس واپس چلے جاؤ. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، ہم آپ کے پاس آئیں گے ضرور بضرور، ایسے لشکر لے کر آئیں گے لا قبل لهم بها، جن کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یا لا قبل لهم بها، ان کا مقابلہ، ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکے گا. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ضرور بے ضرور ہم ان کو نکالیں گے وہاں سے ذلیل کر کے. وہم صاغرون، اذلہ کا معنی بھی ذلیل، ہم صاغرون، اور وہ چھوٹے ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے. تو جب یہ والا جواب پہنچا تو اب کیا ہوا کہ ملکہ سبا نے خود حاضر ہونے کا ارادہ، انہوں نے کہا جی آپ کو آنے کی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود حاضر. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، دربار والوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی پوچھا ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے جس تخت کا تذکرہ ہدہد نے کیا تھا. اور وہ تخت ایسا تھا جو بہت ہی عالی شان اور عظیم الشان تھا، ساتھ ساتھ محلات کے اندر تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی قیمت تھی اور کتنا اس کا وزن تھا. تو اب ظاہر ہے کہ اس تخت کا آ جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عرش میں، اس میں دربار میں پہنچ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو کہا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر آئیں. تو کون اس تخت کو لے کر آئے گا؟
قال عفریت من الجن، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں موجود ایک دیو نے کہا عفریت من الجن، جنوں کا ایک سردار تھا، کوئی بڑے جو جسے والا جن ہے جس کو ہمارے یہاں دیو بھی کہا جاتا ہے، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہا کہ آپ اپنی جگہ سے آپ اٹھنے نہ پائیں گے، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لے کر آؤں گا، فإنی علیہ لقوی امین، اور میں بے شک اس کے اوپر قوت بھی رکھتا ہوں، امین اور امانت دار بھی ہوں کہ کسی قسم کی اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ جن نے یہ والی بات کی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، بعض رات نے کہا ہے کہ اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، ان کے معجزے سے وہ تخت آ گیا تھا۔ اور بعض رات نے لکھا کہ ایک اور شخص تھا آصف بن برخیہ، اس کا نام لکھا ہوا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا یا ان کا کوئی عزیز تھا، اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل میں اس کو لے کر آ جاؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں لے کر آ جاؤں گا۔ تو اگر اس آصف بن برخیہ نے لایا تو پھر یہ اس کی کرامت ہوگی، اس سے کہ نبی سے جو خلاف عادت خلاف معمول کوئی واقعہ سرزد ہو جائے تو وہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اور اگر وہی واقعہ کسی ولی سے کسی اللہ کے نیک بندے سے سرزد ہو جائے وہ کرامت ہوتی ہے، اور اگر وہی واقعہ کسی فاسق و فاجر سے ظاہر ہو جائے تو وہ جو ہے وہ استدراج ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل اور چھوٹ ہوتی ہے۔ تو قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لے کر آؤں گا، فإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس کے اوپر قوت رکھنے والا اور امین امانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، بس جب انہوں نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ ڈالی تو مستقرا عنده، تو وہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے پاس دھرا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ممکن ہوا، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ تو دیکھیں بار بار حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ان کو ہر وقت اس کا استحضار کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں میں شکر کر رہا ہوں یا ناشکری اور نافرمانی کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا ومن شکر فإنما یشکر لنفسی، جو شخص شکر والا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے شکر کرے گا۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکاری ہو گیا، جو کوئی ناشکرا ہو گیا، فإن ربی غنی کریم، بس بے شک رب ذوالجلال غنی مہربان ہیں، کریم بزرگ و برتر ہیں۔ قال نکروا لها عرشها، قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا نکروا لها، اوپرا کر دو، تبدیل کر دو، عرشها اس کا تخت، ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھتے ہیں اتہتدی، کیا وہ ہدایت پا لے گی، یعنی وہ اس کا اندازہ لگا لے گی، ہدایت سے مراد اپنے تخت کو پہچان پائے گی، یا ان لوگوں میں سے ہو جائے گی جو نہیں پہچان پاتے، جو ہدایت نہیں پاتے، یا مراد یہ ہے کہ یہ سارا کام اس سے کیا تھا تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت کی خدائی قدرت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اسے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پائے گا، پالے گی، یا ہدایت نہ پانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ فلما جات، جب وہ آئی، قیلا اھاکذا عرشک، تو اس سے کہا گیا اھاکذا عرشک، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کانہ، کہاں گویا کہ وہی ہے، اسی جیسا ہی لگ رہا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہمیں جب وہ علم دیا گیا، من قبلہا، اس سے پہلے پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو مقام ہے، اس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی آگاہی ہو گئی تھی۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو سرنڈر ہو کر آئے ہیں، ہم تو فرما بردار بن کر آئے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكَ، جب وہ آئی تو کہا کہ کیا اس جیسا ہے آپ کا عرش؟ قالت کانہ، کہا ہاں گویا کہ ویسا ہی ہے۔ فَأُوتِينَا الْعِلْمَ
من قبلها, ہمیں اس سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور ہم فرما بردار تابدار ہو کر آئے ہیں, وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. تو یہ جو وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, وَصَدَّهَا, اور اس عورت کو یعنی ملکہ سبا کو روک دیا, مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ, ان چیزوں سے جن کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کے سوا, إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ, بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی. قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ, اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فَلَمَّا رَأَتْهُ, جب اس نے دیکھا, حَسِبَتْهُ لُجَّةً, تو اس نے یہ گمان کیا کہ یہ کوئی گہری جگہ ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِ, اور اس نے عَنْ سَاقَيْهَا, اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا وہ جو ہے کپڑا اس کو اوپر کیا. تو یہاں پر یہ والی بات سمجھ لیں کہ جب وہ وہاں داخل ہونے لگی اس نے یہ سمجھا کہ یہ گہرا پانی, لجا کہتے ہیں گہرا پانی ہے. وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا, اور اس نے اپنی جو پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جب وہ جائزہ لینے کے لیے کیا جیسے اسرائیلی روایات میں آتا ہے, بلکہ مقصد یہ تھا کہ اسے یہ شبہ ہوا, اور جب آدمی کو شبہ ہوتا ہے تو آدمی ظاہر ہے کہ اپنا جب وہ اپنا یہ کپڑے اپنے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ کپڑے سمیٹنے کی کوشش جب اس نے کی تو اس کوشش سے لگا کہ یہ اس جگہ کو پانی سمجھی ہے, اور اس کو پھر اندازہ ہوا کہ جس طرح میں یہ صرف اس ایک چھوٹی سی چیز کو نہیں سمجھ پائی, ایسے میں زندگی کی جو حقیقت ہے اس حقیقت کو نہیں سمجھ پائی ہوں. تو قال انه صرح ممرد من قوارير قيل له ادخل الصرح, اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجا, جب اس نے دیکھا تو اس نے اسے گہرا پانی خیال کیا. وکشفت عن ساقیها, اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا. قال انه صرح ممرد من قوارير, تو کہا کہ یہ تو فرش بنا ہوا ہے, ممرد من قوارير, جو قال انه صرح ممرد من قوارير, یہ تو ایسا محل ہے کہ جو سونے کے جڑاؤ سے ہوا ہے. صرح ممرد من قوارير, ایسا محل ہے ممرد من قوارير جس کے ساتھ شیشے لگے ہوئے ہیں, شیشوں کا جڑاؤ ہوا ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی, تو جب یہ والی ساری بات اس کے سامنے آئی تو اسے احساس ہوا, اس کی آنکھیں کھل گئی. قالت ربی, کہنے لگی اے میرے رب, انی ظلمت نفسی, میں نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں اسلام لے آئی ہوں, سرنڈر ہو گئی ہوں, تابع فرمان ہو گئی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. للہ رب العالمین, جہانوں کے پروردگار کے سامنے. دوبارہ یہ والا دیکھیے آخری. قیل کہا گیا لہا, اس عورت سے, ملکہ سبا سے, ادخلی داخل ہو جاؤ, صرح محل میں. فلما رأته حسبته لجا, جب اس نے دیکھا تو اس نے اسے گہرا پانی خیال کیا. وکشفت عن ساقیها, اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھانے کی کوشش کی, یعنی اپنا کپڑا سمیٹنے کی کوشش کی. قال انه صرح ممرد, تو کہا کہ یہ تو ایک ایسا محل ہے ممرد من قواریر کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں. قالت ربی انی ظلمت نفسی, اب یہ ساری بات جب اس نے دیکھی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ جب وہ دنیا کی اس چیز میں ایسے دھوکہ کھا سکتی ہے تو وہ دین اور عقیدے کے معاملے میں کتنے بڑے دھوکے میں ہے. اس نے کہا انی ظلمت نفسی, میں اپنے اوپر میں نے ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان, اور میں اسلام قبول کیا میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. للہ رب العالمین, رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کر رہی ہوں, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرنڈر ہو رہی ہوں, مسلمان بن رہی ہوں. دوبارہ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت یا ایھا الملأ, ملکہ سبا نے کہا ہے دربار والو, افتونی فی امری, میرے معاملے میں مجھے فتویٰ دو, مجھے مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون, تم جانتے ہو میں کسی بات کا حتمی فیصلہ کرنے والی نہیں, حتی تشہدون, جب تک کہ تم حاضر نہ ہو جاؤ.
قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، وہ کہنے لگے ہم قوت والے ہیں، اولو بأس شدید، اور سخت جنگ والے ہیں، والامر الیک، اور معاملہ آپ کی طرف ہے، فانظری ماذا تأمرین، دیکھ لیجئے، ماذا تأمرین، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ قالت ان الملوک، ملکہ سبا نے کہا بے شک بادشاہ، اذا دخلوا قریہ، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اسے اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور وہاں کے رہنے والے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور وہ یوں ہی کرتے ہوتے ہیں، وانی مرسلۃ الیہم، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف، بہدیۃ ہدیے، وناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور دیکھنے والی ہوں، دیکھوں گی، بما یرجع المرسلون، کہ بھیجے ہوئے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، بس جب وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، قال تمدوننی بمال، کہنے لگے کیا تم مال کے ذریعے سے میری معاونت کرتے ہو؟ فما آتانی اللہ، جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، خیر مما آتاکم، زیادہ بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بیادیتکم تفرحون، بلکہ تم لوگ اپنے ہدیوں کے ساتھ خوش ہو رہے ہو، ارجع الیہم، لوٹ جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، ہم آپ کی طرف ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا کوئی سامنا اور مقابلہ نہیں کر سکتا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان لوگوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، ہم صاغرون، اور وہ خوار ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، کمتر ہوں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے دربار والو، ایکم یاتینی، تم میں سے کون میرے پاس لے کر آئے گا، بعرشہا، اس کے تخت کو، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر آ جائے میرے پاس۔ قال عفریت من الجن، تو کہا ایک عفریت، ایک دیو کامت جن نے، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کر آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کے اوپر قوت رکھنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک، میں لے کر آؤں گا اس سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، بس جب دیکھا اسے کہ وہ رکھا ہوا ہے، عنده، ان کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ان کے پاس رکھا ہوا ہے، قال هذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں ام اکفر، یا میں ناشکری اور کفر کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرے گا وہ اپنے ذات کے لیے، اپنے بھلے کے لیے شکر کرے گا۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، تو بس بے شک میرا رب غنی، بے پرواہ ہے، کریم، اور عزت والا، شان والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها، فرمایا کہ اس کے لیے اجنبی بنا دو، تبدیل کر دو اس کے عرش کو، ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ وہ اس تک پہنچ پاتی ہے یا اس تک نہیں پہنچ پاتی، یعنی کیا وہ ہدایت پاتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ فلما جاءت، بس جب وہ آئی، قیل ہکذا عرشک، پوچھا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ قالت کانہ ہو، کہا ایسا ہے گویا کہ وہی ہو، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، اور ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو کر آئے ہیں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک دیا اس کو جس کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کے سوا، إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، جب وہ اس میں داخل ہوئی تو اس نے اسے ایک گہرا پانی خیال کیا، وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا سمیٹنے لگی۔ قال انه صرح ممرد من قواریر، تو بس وہ اسے کہا کہ بے شک یہ تو ایسا محل ہے، ممرد من قواریر، جس میں آئینے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، تو اس کی اچانک آنکھیں کھل گئی، کہنے لگی، قالت، کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کے اوپر، اللہ کے اوپر جو رب العالمین ہے ان پر ایمان لائی ہوں، ان کے سامنے سرنڈر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دے۔
اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔